أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको G5 फैमिली कुरान क्लास में खुश आमदीद। क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं हम। आज की एक दुआ मोहतरम रफ़ी मिशाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अल्लिमनी मा हुवा खैरुन इंदक। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे सिखा दे जो तेरे नजदीक मेरे लिए बेहतर है। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हस्बे मामूल आज की हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई हम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد یعنی رشک جائز ہے، یعنی ایسا حسد جو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ تعریفی رنگ میں ہو۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو اور اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی ہے، تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، جس کو وہ وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، اور اس پر رشک کرنے والا کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی چیز دی جاتی جو اسے دی گئی ہے، تو میں بھی ویسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکمullah وہی صاحب۔ اب ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا علی کل شیء قدیر ہے، یعنی قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو اور قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ یہ جو آخری فقرہ ہے اس پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو کبھی بھی ایک معمولی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب یہ تھوڑی سی ہم دہرائی کر لیتے ہیں، جیسے کہ اب ہم نے پچھلی کلاسوں میں سیکھا تھا وصل کے متعلق کہ وصل سے مراد ہے ملانا۔ دو الفاظ کو آپس میں ملا کر پڑھنا وصل کہلاتا ہے، اور یہ اس وقت ہم ملاتے ہیں الفاظ کو پڑھتے وقت جب ایک متحرک حرف دوسرے ساکن حرف کے ساتھ جا کے ملے یا ایک متحرک اگلے مشدد حرف کے ساتھ جا کے ملے۔ تو اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے تو یہ بعض اوقات ان الفاظ میں ایسے بھی حروف ہوتے ہیں جن پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ حرکت سے مراد ہے کہ نہ تو وہ فتح ہے اس کے اوپر، نہ کسرہ ہے، نہ دمہ ہے۔ یہ تین بنیادی حرکات ہیں۔ تو اس
ان الفاظ حروف کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ حروف ادا نہیں ہوتے، لیکن جو ہی ہم یہ اس لفظ کو علیحدہ ادا کریں اور اس لفظ کو علیحدہ ادا کریں تو پھر ہم نے ان حروف کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے ادا ہونا ہے اور کیسے ادا ہونا ہے. یہ ہے اصل میں جس کو آج تھوڑا سا ہم زیادہ کھول کے دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل جب ہم ملاتے ہیں حروف کو تو شروع میں جو خالی الف ہے اس کے متعلق ہم تھوڑی سی آج اس کو ریویژن کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ حمزہ ایک بڑا اسپیشل حرف ہے، لیٹر ہے. اس کی اصل جو شکل ہے وہ یہ ہے، یہ والی، یہ جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا. لیکن جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ دونوں کے نیچے سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان کی شیپ دوسری ہے. تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، تو اس کو ہم حمزہ الف کہیں گے تینوں صورتوں میں، چاہے وہ فتح کے ساتھ ہو، چاہے کسرہ کے ساتھ، چاہے دمہ کے ساتھ. لیکن جب دو الفاظ کے درمیان، جیسا کہ ہم نے یہ پچھلی مثال میں یہ ہے قال، اور آگے دیکھیں یہ الف جو ہے، یہ دوسرا جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس میں الف بغیر کسی حرکت کے ہے. یہ جو الف ہے یہ کہلاتا ہے وصلی الف. تو اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے بعض دفعہ بعض قرآن کریم عربی کے جو سٹائل قرآن کریم ہے ان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا صاد کی طرح کا نشان، یہ والا جو میں نے ہائی لائٹ کیا، یہ الف کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اور جیسے ہمارا قرآن کریم ہے پاکستان، انڈو پاکستان سٹائل جیسے لکھا ہوتا ہے، یا یسر القرآن سٹائل، اس میں خالی الف حمزۃ الوصل کے اوپر یہ صاد کا نشان نہیں ہے لیکن خالی الف لکھا ہوتا ہے. تو جب اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ کو کسی اصول کے تحت دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت آئے گی، کیونکہ بغیر حرکت کے وہ تو ہم ملا کے نہیں پڑھ سکتے تو اگلے لیٹر کے ساتھ جا کے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ مثلا یا تعوذ میں جب پڑھتے ہیں ہم دیکھیں یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم، تو یہ وصل یہاں پہ ہو رہا ہے. ہرہ جا کے یہاں پہ ہرہ ایسے پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ نررحیم جیسے نون متحرکہ اور را کے ساتھ مشدد کے ساتھ جا کے مل رہا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ خدا تعالیٰ کے صفاتی نام ہے تو اگر آپ نے ان کو علیحدہ ادا کرنا ہو تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو وصلی الف ہے اس کے اوپر کون سی حرکت آئے گی. کیونکہ ہم نے اب دیکھا کہ جب ہم کہتے ہیں شروع میں جیسے یہ ہے الرحمن تو ہم نے اس کو فتح کی علامت لگائی. سب ہمیں جس کو اصول کا نہیں بھی پتا وہ اکثر الرحمن ہی کہتے ہیں. تو اور جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر نررحیم، پھر یہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الف کے اوپر فتح کیسے آئی یا الف کے اوپر اور حرکت کیسے آئے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ مختصر میں نے اس کو کرنے کے لیے سلائیڈ آج آپ کے لیے سامنے رکھی ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حمزۃ الوصل مثل وصلی الف جو الفاظ کے شروع میں بغیر کسی حرکت کے ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے کہ وہ وصل وہاں پہ نہیں ہے، آپ نے وہاں سے اس لفظ سے آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو یہ تینوں قواعد جو ہے وہ آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس الف کو کیسے ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حمزۃ الوصل کے بعد حرف لام ہے. پہلا کوشچن اپنے ذہن میں یہ کریں فوری طور پہ کہ الف خالی جو ہے اس کے بعد لام لیٹر ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی حرکت ہے یا نہیں ہے، تشدید ہے، جو بھی ہے، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لام ہے کہ نہیں ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے جو بھی مثال میں نے پڑھی بھی تھی کہ الرحمن، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی نیکسٹ حرف اگر لام ہے تو آپ نے الف کے اوپر فتحہ لگا کر ادا کرنا ہے، نمبر ایک. دوسری صورت ہے کہ لام نہیں ہے تو پھر آپ بائیں طرف آ کے دیکھیں یا تو ہاں ہے جواب یا نہیں ہے. اگر تو ہاں ہے تو سیدھا فتح لگا دیں الف کے اوپر. اگر جواب نہ میں ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ کے اندر جو تیسرا متحرک لیٹر ہے الف کے بعد اس کے اوپر کیا علامت ہے. تو اگر تو اس کے اوپر علامت دمہ کی ہے
تو آپ نے اس کے اوپر الف کے اوپر بھی دمہ لگانا ہے. یہ دیکھیں ادخلو الف ہے, الف کے بعد دال سکون کے ساتھ ہے, ساکن ہے, اور تیسرا متحرک لیٹر خا ہے جس کے اوپر دمہ ہے. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ الف کے اوپر بھی دمہ کی علامت آئے گی, تو ہم اس کو پڑھیں گے ادخلو. لیکن اگر یہ بھی دمہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا اگر فتحہ یا کسرہ ہے تیسرے متحرک لیٹر کے اوپر تو پھر آپ نے ہمیشہ کسرہ کی علامت لگانی ہے. تو یہاں سے اگر آپ چلے شروع میں, اگر تو حمزہ وصلی کے بعد لام ہے تو آپ نے فتحہ لگانی ہے, اگر لام نہیں ہے تو دیکھیں کہ دمہ تو نہیں ہے, اگر دمہ ہے تو دمہ لگا دیں. تیسری پھر صورت آپ کے پاس یہی بچتی ہے, یا فتح ہوگی یا کسرہ ہوگی, تو دونوں صورتوں میں آپ نے کسرہ کی علامت لگانی ہے. تو یہ تو حمزۃ الوصل ایک سلائیڈ کے آپ کے سامنے تینوں قاعدے آپ کے سامنے آگے, آپ اس کو ذہن نشین کر لیں, ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے چلنا کیسے ہے. پہلے دیکھیں ذہن میں کہ لام دیکھنا آپ نے, پھر دمہ دیکھنا ہے, پھر آپ نے فتح یا کسرہ کو دیکھنا ہے. تو اس طرح آپ بڑی آسانی کے ساتھ حمزۃ الوصل کو اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا تنوین کے متعلق. تنوین میں نے بتایا تھا کہ دو فتح یا دو زبر یا دو کسرہ, دو زیر, دو پیش, دو دمہ ان کو کہتے ہیں, وہ تنوین کہلاتی ہے دو. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ بنیادی حرکت کے طور پہ ہوتی ہے, اور دوسری اوپر والی جو علامت ہے وہ چھپا ہوا نون ہے, ساکن نون. جیسے یہ دیکھیں یہ کتابن ہے تو دو زبر ہیں اوپر, تو اس کا مطلب کہ یہ ایک تو فتح ہے اور دوسرا یہ اندر چھپا ہوا نون ہے. تو اس کو تب ہم جا کے اس طرح پڑھتے ہیں کتابن, بن, نون ساکن کی آواز آئی, دیکھا بن. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تنوین کا مطلب ہے کہ جو دو علامتیں دی ہوئی ہیں کٹھی, اس میں سے ایک بنیادی حرکت ہے اور دوسرا نون ساکن ہے. یہ ذہن نشین رکھیں بات آپ. تو پھر آپ یہ ہم نے نون کتنی سمجھانے کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ نون ساکن بیسیکلی تنوین کے اندر لاسٹ جو چیز ہے وہ نون ساکن ہے, یہ دیکھیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا جب ہم نے سکون پڑھا تھا تو دیکھا تھا کہ ساکن حروف کبھی بھی اگلے کسی اور ساکن حرف کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جا سکتا. تو اگر قرآن کریم پڑھتے وقت ایسی سچویشن آ جائے کہ تنوین ہو کسی حرف کے آخر پر اور اس سے آگے حمزۃ الوصل والا حرف ہو اور لفظ ہو, تو اب یہ دیکھیں, اور یہ جو ہے یہ ساکن ہے, تو یہ جو ہا کے اوپر تنوین ہے دمہ کی, اس کو اگر ہم کھول کے دیکھیں تو تنوین اس کا دمہ جو ہے وہ پھر ایک ہا تو دمہ ہے ہا کے اوپر اور دوسرا ہے نون ساکن. اب آپ دیکھیں کہ اس نون ساکن نے جا کے ہم وصل ہمیشہ کرتے ہیں ساکن اور یا مشدد حرف میں, تو اب یہاں پہ تو آخری لیٹر نون ساکن ہے اور ادھر سے جا کے ملنا ہے با ساکن کے ساتھ, تو ممکن نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کے لیے پھر عربی میں اس کو نون قطنی یہاں پہ لکھا جاتا ہے, چھوٹا سا ایک نون, اور اس نون کو ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. تب جا کے اگر تو آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کرنا ہوگا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, سو ہو یہاں پہ نِبْنَهُ. لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا کہ میں نے یہاں پہ کرنا ہے وقف, تو آپ نے پھر اس کو نوح پڑھنا ہے, اور نِبْنَهُ پھر نہیں کہہ سکتے آپ. پھر کبھی بھی تلاوت جو ہے نا وہ آپ کی نون قطنی سے سٹارٹ نہیں ہوتی. تو پھر آپ نے یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, الف حمزۃ الوصل, تیسرا متحرک لیٹر ہے نون, اس کے اوپر ہے فتحہ. تو فتحہ کے بعد اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نیکسٹ لیٹر لام بھی نہیں ہے تو دمہ بھی نہیں ہے, تو فتحہ یا کسرہ ہو تو الف کے نیچے پھر کیا ہمیشہ کسرہ آتی ہے. تو اب ہم اس کو علیحدہ سے پڑھیں گے پھر ابنہ, تو ادھر سے کٹھا ملا کر پڑھیں گے تو نوح نبنہ. اگر نوح پہ جا کے آپ نے وقف کر لیا تو نبنہ نہیں کہنا, پھر آپ نے ابنہ کر کے پڑھنا ہے. تو یہ ایک مجھے پچھلی دفعہ کسی نے سوال بھی یہاں کیا تھا, وہ اصل میں تو انہوں نے سوال پوچھا تھا, لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ
ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ وقف کرنا ہے تو پھر کیسے وقف کرنا ہے، اس لیے میں نے دونوں کو علیحدہ کر کے آپ کھول کے زیادہ کہ یہ جزاءن بیسیکلی تنوین ہے یہاں پہ، تو تنوین نے اس لام ساکن کے ساتھ جا کے یہ اس کا نون ساکن ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا، تو اس لیے پھر یہاں پہ نون کتنی لکھا جائے گا۔ تو اگر تو آپ نے اس کو اکٹھا پڑھنا ہے تو آپ نے یہ جو حمزہ کے اوپر پھر فتح کی حرکت ہے اس کو جزاءن الحسنی اس طرح کر کے پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں میں نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ آپ کو پتا کہ تنوین ہے، یہ نون کتنی بتا رہا ہے کہ یہ تنوین ہے، تو پھر آپ نے اس کو جزاء لمبے کر کے 2 سیکنڈ پھر پڑھنا ہے، اور آگے سے نون کتنی کو ہوگا آپ نے بھول جانا ہے، اور الحسنہ کر کے پڑھنا آپ نے۔ ال اس لیے پڑھا کہ آگے لام ہے، اس لیے الف کے اوپر فتح آ گئی، تو اب یہ آپ کو نون کتنی اور حمزۃ الوصل کا مجھے لگتا ہے کہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا جو لیسن ہے وقت کے متعلق احکام الوقت، تو اس کے لیے رفیع میں شامل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے احکام الوقت کے متعلق۔ تو وقف سے مراد ہے رکنا، ٹھہرنا، یعنی جب آپ کسی آیت کے آخر پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، یا آیت کے درمیان میں اگر لمبی اور رکنا پڑے تو اس کو کہتے ہیں وقف کرنا۔ تلاوت قرآن کریم میں وقف سے مراد ہے کہ تلاوت کے دوران یا اختتام پر رکنا۔ تلاوت قرآن کریم کے دوران عام طور پر 3 وجوہات کی وجہ سے وقف کیا جاتا ہے۔ تو وہ وجوہات کیا ہیں ان کو مطلب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے، آیت کا جب اختتام ہو رہا ہو وہاں وقف کرتے ہیں، اور عام طور پر آیت کے اختتام پر ایک گول یا چوکور سا نشان ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھ سکتے ہیں ہر آیت کے اینڈ پہ یہ نشان ہوگا، یا تو یہ گول ہوگا یا چوکور نشان ہوگا۔ تو دوسرا اس میں جیسے آپ کے سامنے آیت ہے وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ہم نے نون پر ہم نے وقف کیا، تو جو نون کی فتح ہے وہ سکون میں بدل گئی۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر دوران تلاوت علامت الوقف کی وجہ سے وقف کرنا، یعنی اگر کوئی علامت وقف بھی آ گئی ہے، کئی علامات ہیں تو ان کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے آگے ذکر ہوگا۔ مثال کے طور پر وقف لازم کمپلسری سٹاپ ہے کہ علامت جو کہ 2 الفاظ کے درمیان یا حاشیہ میں لکھی ہوتی ہے، تو یہ میم یعنی لیٹری میم ہے، تو یہ وقف لازم ہے۔ تو جہاں لازمی قرآن کریم میں جہاں بھی یہ علامت نظر آئے تو لازمی وہاں ہم نے وقف کرنا ہے۔ جیسے لفظ سلاستن، لیکن وقف ہوگا سلاسہ، 2 ڈاٹس ختم ہو جائیں گے اور کسرہ کی تنوین کی بجائے جزم کی علامت آئے گی۔ آگے ہے وقف لازم جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو آگے ہے اگر رکنا ہو، اگر وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یہ توابی وقف کی علامت ہے۔ تو آگے ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا، تو جہاں دیکھا جو وقف کیا تو کوئی اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی، واو پر یعنی جزم والا حرف جب اینڈ پہ ہوگا تو اس میں کوئی وقف کرتے وقت تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ بعض اوقات کسی حرف کے اوپر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، اور جو کہ اقلاب کے قاعدے کے نشاندہی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وقف لازم کے لیے، تو وہ میم عام طور پہ سیدھی لکھی جاتی ہے، اس طرح لیٹی نہیں ہوتی، لیکن وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے مثال سامنے دائرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور رسول بما، تو جب بھی یہ چھوٹی میم اگر اس کے اوپر سکون کی علامت نہ بھی ہو تو یہ ساکن میم ہوتی ہے، تو ہمیشہ رسولم یہاں میم کے ساتھ ملا کے، کیونکہ میم ساکن کے بعد پورے قرآن کریم میں چاہے یہ میم چھوٹی ہو چاہے میم بڑی ہو، اگر میم ساکن کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو لازمی یہاں 2 سیکنڈ گنا ہوگا، جسے کہ اقلاب کا رول کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آگے ہم دیکھتے ہیں تیسری جو وجہ ہے، کسی بھی لمبی آیت کی تلاوت کے دوران سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کرنا، یا آپ کو پتا ہوگا اتنی لمبی آیت ہم ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، تو ایک مناسب جگہ پر آپ دیکھیں گے وقف کہاں ہو سکتا ہے، تو وہاں وقف کا رول اپلائی کرنا پڑے گا۔
جیسے کہ یہ ایک لمبی آیت ہے، اگر کوئی شخص اس کو نہیں پڑھ سکتا تو درمیان میں وقف کیسے کریں گے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. تو جب دیکھا کہ حمزہ پر جو فتح کی تنوین ہے، جب وقف ہوا تو وہ فتح اشبائیہ یعنی کھڑی زبر میں چینج ہو جائے گی آگے، کیونکہ واو ہے تو واو سے مراد ہے کہ اور یعنی نئی بات شروع ہو رہی، نیا ٹینس. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. تو یہاں آیت کا اینڈ کا وقف ہوا. تو یہ جو درمیان میں ہم وقف کیا ہے یہ عارضی وقف کہلاتا ہے. ضرورت کے متحد ہم جب کرتے ہیں، کوئی نشان نہیں وقف ہوا، لیکن آیت کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیں بعض دفعہ درمیان میں وقف کرنا پڑتا ہے آیت کی لمبا ہونے کی وجہ سے. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں وقف کی مختلف اقسام. قرآن کریم کے الفاظ و معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف کی 5 اقسام ہوتی ہیں، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے الوقف اللازم، الوقف التام، الوقف الکافی، الوقف الحسن، الوقف القبیح. تو اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے الوقف اللازم. قرآن کریم جب ابھی ذکر ہوا کہ قرآن کریم کی 12 آیات 2 مختلف مضمون جس میں بیان کیے گئے ہوں، ان دونوں میں وقف کے ذریعے حد فاصل قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس وقت کی نشاندہی حرف المیم جو آپ کے سامنے بریکٹ میں ہے ریڈ کلر میں اس شکل کا، اس سے کی جاتی ہے. اور اکثر حاشیہ پر بھی وقف لازم لکھا ہوتا ہے. تو اگر نہ بھی لکھا ہو تو یہ وقف لازم ہی ہوگا، کمپلسری سٹاپ ہوگا، اس جگہ پر ضرور رکنا چاہیے. تو جیسے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو صالحاً کی بجائے ہم نے صالحا وقف کیا. پھر آگے پڑھیں گے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو یہاں جب طا ہے یہ بھی وقف مطلق کی نشانی ہے، تو یہاں بھی وقف ہوگا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں جس کی مثالیں ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ آیت کے اینڈ پہ وقف ہے. الوقف التام إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. تو یہاں یہ بھی وقف التام کی نشانی ہے، کیونکہ ان سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے آگے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی. اچھا جی نہیں پڑھا میں سمجھا وہی پیپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 الوقف التام. قرآن کریم میں مختلف مضامین پائے جاتے ہیں جہاں ایک مضمون مکمل ہو جائے، دوران تلاوت اس مقام پر سانس لے کر ٹھہر جانا وقف تام کہلاتا ہے. تام تمام سے ہے جس کا مطلب ہے پورا ہو جانا. وقف تام اکثر مضمون کے مطابق بیانات اور واقعات قرآنیہ کے آخر پر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی آیات 1 سے لے کر 6 تک ذہن میں رکھیں. جیسے ابھی میں نے تلاوت دوبارہ کر دیتا ہوں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. اب نمبر 3 تیسری قسم جو ہے الوقف الکافی. قرآن کریم میں جہاں ایک جملہ مکمل ہو جائے مگر مضمون ابھی مکمل نہ ہوا ہو، وہاں ٹھہرنا وقف کافی کہلاتا ہے، خواہ یہ آیت کے درمیان میں ہو یا آیت کے اختتام پر. تو یہ چھوٹی سی علامت آپ کے سامنے ہے واو کی. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو یہاں ہم کفرو پہ وقف کیا، آگے پھر عرف کے مطابق ہم دیکھ سکتے کہ ہے. تو نمبر 4 ہے الوقف الحسن. قرآن کریم میں جہاں معنی کے لحاظ سے ایک جملہ مکمل ہو جائے مگر مضمون ابھی مکمل نہ ہوا ہو، وہاں ٹھہرنا وقف حسن کہلاتا ہے، خواہ یہ آیت کے درمیان میں ہو یا آیت کے اختتام پر. اگر آیت کے درمیان میں ہو تو معنی کے اعتبار سے اعادہ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، تاہم آیت کے اختتام پر اعادہ کی ضرورت نہیں بلکہ تلاوت جاری رکھی جائے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے الحمدللہ یہاں وقت پڑھ لیا لیکن دوبارہ ملا کے پورا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو جو ہم نے الحمدللہ پہ وقف کیا یہ الوقف الحسن. اسی طرح ارأیت الذی ینہا، تو یہاں دیکھیں آیت کے اینڈ پہ نا اوپر لا لکھا ہوا ہے، تو آیت کا اینڈ بھی ہے تو وقف کر سکتے ہیں، لیکن یہ لا نشانی بتا رہی ہے ابھی مضمون جاری ہے، تو اس جہاں پہ یہ بھی وقف جو ہے وقف الحسن کہلائے گا. تو آگے عبدن اذا صلی، تو یہ وقف مطلق ہے. تو آگے چلتے ہیں. نمبر 5 الوقف القبیح. قرآن کریم میں اگر ایسے کلمہ پر وقف کیا جائے، یعنی کلمہ سے مراد لفظ، عربی میں اسے کلمہ کہتے ہیں، جس کا اپنے بعد والے لفظ سے لفظی اور معنوی تعلق ہو تو یہ وقف قبیح کہلاتا ہے. اکثر یہ آیات کے درمیان میں ہوتا ہے، اور کبھی آیت کے آخر پر بھی، جبکہ وہاں تلاوت ختم کر دی جائے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو یہ الوقف القبیح کہلائے گا. اسی طرح وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. وجہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم جنبی ہو. تو اس لیے یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی تو ہم نے وقف کر لیا، تو یہ وقف قبیح کہلاتا ہے. یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وقف یہاں نہ ہو اگر آپ اسٹیمنا ہو تو. اسی طرح فویل للمصلین، تو اگر تلاوت یہاں پر ختم کر دی جائے تو پھر یہ وقف القبیح کہلائے گا. اس کے بعد آگے ہم اس کے تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. رموز اوقاف، علامات الوقف. ہر ایک زبان میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے. رفیع صاحب جزاکم اللہ، جی بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا یہ 5 جو ہم نے ابھی بتائے یہ علمی بات تھی تو لیکن میرے آپ کے لیے جو زیادہ اس کلاس کے لیے ضروری ہے وہ ہے رموز اوقاف سے واقفیت حاصل ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اصل میں وقف کرنا کیسے ہے. تو آج ہم رموز اوقاف سے تعارف حاصل کریں گے اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جہاں پہ آپ کو وقف کرنا ہے تو وقف کرتے ہوئے کیا تبدیلیاں آتی ہیں الفاظ میں، حروف میں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو آج رموز اوقاف کے لیے معید حامد صاحب. جزاک اللہ احسن الجزاء رفیع صاحب اور امان صاحب. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم رموز الاوقاف اور علامات الوقف کے بارے میں بات کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہر ایک زبان میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، اور اسی طرح کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ. اور اگر گفتگو کے دوران مناسب جگہ پر ٹھہرنا
گفتگو کے مطالب کو صحیح سمجھنے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے عربی متن میں پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے مختلف علامات اور اشارات استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کو رموز الاوقاف یا پھر علامات الوقف بھی کہا جاتا ہے۔ ان رموز الاوقاف کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ آیات کے اختتام کا نشان۔ قرآن کریم میں عمومی طور پر آیات کے اختتام پر جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں گول دائرہ یا چوکور شکل کے نشان کی علامت لکھ دی جاتی ہے۔ اس کو آیت کا نشان بھی کہتے ہیں، اور آج کل قرآن کریم کے نسخوں میں اس نشان کے اندر آیت کا نمبر حوالے کے طور پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ مثلا سورہ القوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اعطیناک الکوثر، یہاں پہ آیت ختم ہوئی، آیت کا نشان آ گیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پہ آیت ختم ہوئی۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آیت ختم اور رکوع ختم۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آیت کے اختتام کا نشان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیات کے اختتام کا نشان آیت مکمل ہونے کا کے پہ آتا ہے۔ اسی طرح آیت مکمل ہونے کا اختلافی نشان اردو کے 5 کے ہندسے کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ الفاتحہ میں یہ نشان لکھا ہوتا ہے۔ یہ نشان بعض اوقات اور مقامات پر بھی آتا ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابتدا میں جب قرآن کریم پر اعراب لگائے گئے تو ایک مکتبہ فکر کا بعض آیات کے شروع یا ختم ہونے پر اختلاف تھا۔ بعد میں جب قلمی نسخوں کی نقل کی گئی تو نقل کرنے والوں نے 5 کا ہندسہ یا اردو کے 5 کا ہندسہ اس شکل کا اس جگہ پہ لگا دیا گیا جہاں پہ اختلاف کیا گیا تھا، لیکن اس سے قرآن کریم کے متن میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ اس کا تعلق ترجمے اور تفسیر سے ہے۔ وقف لازم، جس طرح ابھی رفیع شاہ نواز صاحب نے بھی بتایا کہ یہ میم، لیٹی ہوئی میم کی شکل کا نشان ہے۔ وقف لازم کا نشان میم اس جگہ لکھا ہوتا ہے جہاں 2 مختلف انواع الکلمات میں حد فاصل قائم کرنا ضروری ہے، اور یہاں لازمی دوران تلاوت رکنا چاہیے۔ جیسا کہ اردو میں ایک مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، اس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو وقف کے بغیر کہیں تو اٹھو مت بیٹھو، یہاں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم وقف کے ساتھ اور وقف کے بغیر یا وقف کو غلط جگہ پہ کریں تو اس سے معنی میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ تو اس کی مثال ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد۔ تو آپ نے دیکھا کہ میم جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم نے لازمی وقف کیا۔ اسی طرح اگلا ہے وقف مطلق۔ وقف مطلق کی علامت طا ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر یہ علامت آتی ہے۔ اس جگہ رک جائیں تو بہت اچھا ہے اور اگر نہ رکیں تو حرج نہیں، بشرطے کہ آپ کا سانس اگلی علامت تک پڑھنے کی اجازت دے۔ یہاں مراد ہے کہ بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ مثلا اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا
واللہ هو السمیع العلیم. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کیونکہ آیت بہت لمبی ہے، سانس ٹوٹتا ہے، اس لیے آپ یہاں پہ سانس لینے کے لیے رک سکتے ہیں. اگلا ہے وقف جائز. اس کو جیم کی علامت سے لکھا جاتا ہے. یہاں وقف کر سکتے ہیں لیکن نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اگر ہم ملا کے پڑھنے چاہیں گے تو وہ اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. رسول قد خلت من قبله الرسل تک بھی ہم اس آیت کو پڑھ کے پھر آگے چل سکتے ہیں. وقف مجوز کی علامت ذا ہے. یہاں وقف کر سکتے ہیں لیکن نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. یہاں وقف تجویز کیا گیا ہے. یہاں پڑھنے والے کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ تجویز کو مانے یا پھر نہ مانے. مگر وقف نہ کرنے کی صورت میں اگلے وقف کے نشان تک بسہولت بغیر سانس توڑے تلاوت کرنی چاہیے. مثلا اس آیت میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں بالکل بند ہو گئی ہے. چلے آپ پڑھیں. جی جی تو آگے چلتے ہیں. اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بابا. ٹھیک. تو وقف مجوز کی ابھی ہم نے مثال لی ہے. بالکل نہیں آیت سنائی دی؟ نہیں یہاں سے دوبارہ پڑھ دیں. اصل میں بتانا ہے یہاں پہ وقف کرنا ہے. اگر وقف نہیں کرنا تو پھر پوری یاد ہے پڑھنی. آپ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ اگر ہم نے وقف نہیں کیا تو ہم نے ملا کے پڑھا اور ہم وعلى أبصارهم غشاوة یہاں تک بھی پڑھ کے ولهم عذاب عظيم اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. وقف ممنوع لا کی علامت سے لکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لا وقف علیہ، یعنی یہاں وقف نہیں ہے اور اس کی علامت لا ہے. بہتر ہے کہ یہاں نہ رکیں. یہ علامت کہیں آیات کے نشان کے اوپر آتی ہے اور کہیں آیات کے اندر. جب بھی آیت کے اندر یہ علامت آئے تو حسن معانی کی رعایت رکھتے ہوئے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کر آگے پڑھنا چاہیے. لیکن آیت کے اختتام کے نشان پر کے اوپر اس علامت پر وقف کرنا جائز ہے. تو ابھی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں جس اس پہ آیت کے درمیان میں آ رہی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہاں ہم نے وقف کیا سانس لینے کے لیے تو ہم قالو سے اس کو آگے شروع کریں گے. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اسی کی مثال قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اس میں بھی ہے. وقف مجوز دوم قاف قیل علیہ الوقف کی اختصاری علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے مگر اس مقام پر ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا برابر ہے.
مثلا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، وقف نہ کریں اس کو چلائیں آگے تو بھی ٹھیک ہے. وقف مرخص کی علامت صاد ہے. اگر تھک کر یہاں ٹھہر جائے تو اجازت ہے. مجود یعنی نکھار کر خوش الہانی کے ساتھ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ علامت زیادہ کام آتی ہے سانس لینے کے لیے. مثلا یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے یہ لمبی آیت ہے تو بیچ میں سانس لینے کے لیے آپ رک سکتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. تو یہ یہاں پہ اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو بھی اجازت ہے. اس کے بعد ہے وصل مجوز. یہ صلے کا مطلب ملانا، یعنی یہاں پر دوران تلاوت نہ ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے. صلے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو یہاں پہ اگر آپ سانس پھونکتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے سے ملا کے اس کو آگے لے کر جانا ہے. وقف مجوز صوم. قف یہ لفظ قد یوقف علیہ کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے یہاں رکا جاتا ہے، مناسب ہے کہ رک جائیں. مثلا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے رکا اور پھر اگلی آیت کو پڑھا. جو غلطی ہوئی تھی اس میں اس کی تصحیح میں خود کروں اپنی. وہاں پہ میں نے کلن کو تھوڑا لمبا کر دیا تھا. اس کے آگے غنہ نہیں ہوگا، نیرو سائن نہیں ہوگی، اظہار ہوگا کیونکہ الف ہے. السکتہ مع وقف، جس کو سکتہ سے کے حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس سے مراد ہے تھوڑی دیر کے لیے بغیر سانس توڑے رک جانا. مثال کے طور پر کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہاں پہ بغیر سانس توڑے 1-2 سیکنڈ کے لیے ہم نے آہستہ آواز کو روکا اور اس کے بعد اسی آیت کو آگے چلایا. سکتہ طویل وقفہ کے علامت سے لکھا جاتا ہے. اس علامت میں سانس توڑے بغیر سکتہ کی نسبت زیادہ روکا جاتا ہے نسبتاً. اس کو سکتہ تو طویلہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آخری آیات ہم اکثر نماز میں تلاوت کرتے ہیں. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو یہ ہے سکتہ طویلہ. اس میں آپ تھوڑا سا وقف زیادہ کرتے ہیں نسبتاً. وقف معانقہ یہ 3 نقطوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے. اس کی علامت 3 نقطوں پر مشتمل ہوتی ہے اور کچھ وقفے کے بعد اکٹھے الفاظ کے درمیان میں آتی ہے. گویا 2 وقف کے مقامات معانقہ کر رہے ہیں. یہ علامت وہاں ملتی ہے جہاں مفہوم کا اطلاق دونوں طرف ہوتا ہے. اس کا دوسرا نام وقف مراقبہ بھی. مثلا نیچے دی گئی آیت میں آپ دیکھیں کہ فی کے لفظ کے دونوں طرف 3 نقطوں کا نشان ہے. تو آپ اس کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کے بھی فی کو پڑھ کے پھر وقف کر سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ نے لا ریب پہ وقف کیا
تو فی کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن دونوں جگہ وقف نہیں کر سکتے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہاں پہ اگر آپ فی پہ لا ریب پہ رکتے ہیں تو پھر فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کرے. ایک ہی آیت میں دونوں پر وقف کی اجازت نہیں ہے. وقف النبی، بعض مقامات پر حاشیے میں وقف کے لیے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں. اس سے یہ مراد ہے کہ احادیث کی روشنی میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران تلاوت وقف کرنا ثابت ہے. ان مقامات پر وقف کرنا مستحسن ہے، جس طرح کہ نہیں پھر کوئی سمجھ نہیں آیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. محیط آپ کی نا آواز آ نہیں رہی تھی. چلو آپ پڑھ دیں ذرا. جی آ گیا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مقامات پر حاشیہ میں وقف کے لیے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھے جاتے ہیں. اس سے یہ مراد ہے کہ احادیث کی روشنی میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران تلاوت وقف کرنا ثابت ہے، ان مقامات پر وقف کرنا مستحب ہے. تو یہ سنت کا بھی ثواب زیادہ ملے گا آپ کو جہاں وقف کریں گے. تو یہ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو یہاں دیکھیں دائرے میں وقف مطلق کا نشان بھی ہے اور ساتھ وقف النبی کا بھی. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. تو یہ تھی وقف النبی کی مثال. اس کے بعد ایک سے زائد علامتیں. بعض اوقات آیات قرآنیہ میں اوپر نیچے 2 یا 3 علامتیں ہوتی ہیں. ایسی صورت میں اوپر والی علامت کو ترجیح دی جاتی ہے، تاہم اس اصول کا اطلاق آیت کے اختتام پر نہیں بلکہ آیت کے اندر موجود ایسے مقامات پر ہوتا ہے، کیونکہ آیت کے اختتام پر وقف فرمانا یا وقف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس پر عمل کرنا مستحسن ہے. تو یہ بات مجھے محترم حافظ فضل ربی صاحب نے بھی بتائی تھی کہ ہر آیت پہ رکنا سنت ہے. تو جب یہ سوچ کے بے شک آیت چھوٹی ہو بے شک آیت بڑی ہو، جب آپ وقف کریں گے یہ سوچ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے تو یہ سنت کا ایک علیحدہ آپ کو سے ثواب ملے گا. تو جہاں جو دیکھیں جو جہان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہاں آپ لا لکھا ہوا ہے، تو اگر اوپر والی آیت کو ترجیح دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رک بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں. جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ ہے اس کی تفصیل. یہاں پہ میں وضاحت کر دوں جی کہ یہ اس لیے یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں کہ یہ آپ چھوٹا سا اندر دیکھیں وہی جو اختلافی نشان آیت کا وہ موجود ہے. ہاں جی. اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ کو لاکھ سے کی وجہ سے کنٹینیو کرنا چاہیے، آیت پہ ہی جا کر رکنا چاہیے. صرف آیت کے اوپر اگر لا ہو تو اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہاں پہ یہ 5 کا نشان ہے، اس کا مراد ہے کہ بعض علماء کے ذریعے یہاں پہ آیت کا نشان ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس وجہ سے. آگے محیط صاحب. جی میں آ گیا ہوں. آواز آ رہی ہے صحیح؟ اب آخری. اچھا جی، یہ جو ابھی ہم نے سارے اصول پڑھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران تلاوت وہ علامات جہاں رکنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ اکثر جگہوں پہ ہم نے کہا کہ رک جائیں تو جائز ہے، نہ بھی رکیں تو پڑھا جا سکتا ہے ایسے. لیکن یہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں دوران تلاوت ضرور رک جانا چاہیے. نمبر 1 آیت کے نشان پر، نمبر 2 وقف مطلق یعنی طا کے نشان پر، نمبر 3 وقف لازم یعنی میم کے نشان پر، اور نمبر 4 قف کی علامت پر،
اور نمبر 4 وقف النبی جہاں بھی لکھا ہو تو مستحب ہے، لیکن سنت نبوی پر عمل کرنا اور حسن تلاوت کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ رک جائیں۔ چلیں بہت شکریہ۔ اب یہ چھوٹا سا خلاصہ اس لیے بتایا تھا کہ اتنی زیادہ یہ علامات ہیں، ان کو آپ ہر ایک کو یاد رکھنا تو بہتر ہے کہ آپ ان 4-5 کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے۔ تو ویسے وقف ویسے بھی ہم کر سکتے ہیں بغیر، جیسے رفیع صاحب نے بتایا تھا کہ اگر آپ فرض کریں کہ آیت اتنی لمبی ہے اور وقت آپ نہیں، کوئی بھی علامت بھی نہیں ہے، تو آپ نے پھر پوری کیسے آیت کو پڑھنا ہے؟ تو آپ کہیں بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اس وقف کے قواعد کو مد نظر رکھ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی کلاس میں ان کو اچھی طرح بیان کریں گے۔ تو لیکن اگر وہ ایسی سچویشن نہیں ہے تو پھر آپ ان 5 جگہوں پہ اپنی اس عادت کو بنائیں کہ میں نے وقف کرنا ہے، تو آپ کے لیے سہولت رہے گی، آسانی رہے گی۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آج سورۃ الانبیاء ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے، انشاءاللہ 2-3 صرف ہم لے سکوں گا میں، تو جو پڑھنا چاہیں آج شروع کریں، تو ہم اپنی اس سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ یہ 5518 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہاں تک پڑھیں آپ، یہاں تک تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ بہت اور تسمیہ جی یا اس آیت تک پڑھیں۔ ٹھیک۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ یہ جو پہلا لفظ ہے قوف، کرکلا، حروف کرکلا میں سے ہے نا، تو ایک تو ربا اسٹرانگ نہیں پڑھنا، اس کو کلکلا ہوگا جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ۔ دوبارہ پڑھنے ذرا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث علت سے کر سکتے ہیں۔ إلا استمعوه وهم يلعبون۔ دوبارہ پڑھیں یا یہاں پہ ہاں یہاں غلطی ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھیں۔ إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ویل ڈن، بریلینٹ۔ چلیں نیکسٹ 5565 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا۔ آگے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ پلیز پڑھیں، یہاں سے لے کے تو یہاں تک پڑھیں، آیت نمبر 4 تک، 3 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے اللہ دینا سے پہلے تو کیسے کریں گے بتائیں ذرا، یہ 2 لفظ پڑھیں ذرا واو سے لے کے۔ اگر وقف کرتے ہیں تو ہاں جی، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، نہیں یہ جو واو پر فتح ہے لیکن آگے یا ہے نا، جی جی، تو جب بھی یا ہوگی تو یا کی وجہ سے وا پر جب وقف کریں گے تو فتح اشبائیہ کھڑی زبر ورٹیکل فتح آ جائے گی، نجوا، تو یہ ایسے وقف ہوگا یہاں۔ جی جی جی، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، بغیر کسی حرکت کے یہ یا ہوتی ہے۔ جی تو یہ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ چلیں اب پڑھیں آپ۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. माशाल्लाह, well done. ये आपने गलती हुई थी जावे, लेकिन फौरन आपने करेक्ट किया. well done. आप दो ध्यान रखा आपने, माशाल्लाह. अच्छा, ये बसरा फैमिली, मैंने आपको बेटा जी अनम्यूट किया. किथे से? यहाँ से कौला ये यहाँ तक पढ़ो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. माशाल्लाह. चलो शाबाश, वेल डन. अब माहिर साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी पढ़ो ये वाली आयत. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बल क़ालू अदगासु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुवा शाइर. ये नो जो ना, जो पहले आपने वा थिक पढ़ा था, बड़ा अच्छा था. आज वा ये थिक है. उसके अलावा यहाँ पे ना अहलामिम, अभी बात हुई है इकलाब के रूल की, तो मीम साकन आ गया तो आगे बा है. अहलामिम बलिफ्तरा, यहाँ रुक जाओ बेशक, यानी साथ नहीं है. अगर बल क़ालू अज़गासु अहलामिम बलिफ्तरा, ऐसे कर लो. ओके. बल क़ालू अदगासु अहलामिन बल इफ्तरा. चलो आगे चलो. हुबल हुआ नहीं बल, पहले पहले बल है. ओके. हु नहीं पढ़ना, आधा लफ्ज नहीं लेना. बल बल हुआ शाइर फलयतिना बिआयतिन कमा उर्सिलल अव्वलून. गुड. ये 5611 मैंने आपको अनम्यूट किया. हाँ जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ये देखें यहाँ अफाहुम, जो आपने मीम को लंबा किया ना, सिर्फ मीम के 2 पॉइंट देने में रखें. लंबी आवाज कहाँ होगी? या तो मीम साकिन के बाद अगला हरफ बा हो, यहाँ पर या है, ठीक है, या मीम मुशद्दद हो, मीम पर तशदीद हो, बस. इसके अलावा किसी मीम साकिन को लंबा नहीं करेंगे. या मीम साकिन के बाद बा या मीम पर तशदीद, 2 ही शर्तें हैं बस मीम को लंबा करने की. ये दोबारा पढ़ लें अफाहुम से. अफहुम युमिनून. दूसरा ये था, यहाँ पे वैसे तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि अगर आपका सांस टूट गया था तो आपने यहाँ वक्फ अगर करना पड़ गया तो आपको वक्त का कायदा यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए था. कर या तिन फिर नहीं कह सकते, फिर कर या कहना चाहिए था. ठीक है, जज़ाकल्लाह. ये मेरा ग्रैंडसन आया है, वो भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकता है, यहाँ से पढ़े.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آپ کا سانس میرے خیال میں یہاں ٹوٹا ہے نا قبلہ کا پہ، کیا خیال ہے؟ ہاں جی جی، تو پھر قبلہ کا نہیں ہوگا، جب سانس ٹوٹ جائے تو فوری طور پہ وقت پر رول اپلائی ہوگا، وما ارسلنا قبلک، ٹھیک ہے؟ اور آگے اللہ سے پڑھ سکتے تھے تو رجالن نوحی نہیں، نوحی، رجالن نوحی، کیوں واو حروف مدیہ میں سے ہے اور نون پر دمہ ہے تو نو کی آواز لمبی ہوگی گناہ کے بعد، تو الیہم پہ پھر وقف کر کے، یعنی اگر آپ زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے تھوڑے تھوڑے پیس لیں، الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم، یہاں تم آپ نے لمبا کیا ہے، میم کے بعد با نہیں ہے، نام میم پر تشدید ہے، تم لا تعلم، تو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. لاسٹ ون اب ہیں 50007. اس کے بعد ہم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ آیت پڑھ دیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اب آپ دوبارہ ذرا پڑھیں، یہاں تو عام پہ رک جائیں، یأکلون الطعام، اچھا پڑھا جائے گا، دوبارہ پڑھیں. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. ٹھہریں، جیسا دل، ایک تو دال کو آپ نے پر کر دیا، موٹا کر دیا، پھر دلہ، جیسا دلہ، اتنے بولیں، جیسا دلہ، جیسا دلہ، لیکن نا لام کے ساتھ الف ہے نا آگے حروف مدیہ میں سے، تو دال موٹا لفظ میں بریک پڑنے والا ہے، دلہ، ٹھیک ہے؟ جیسا دلہ. لام بھی بریک ہے کیونکہ لام موٹا ہمیشہ اللہ کے لفظ میں ہی ہوتا ہے، وہ بھی کسی شرط کے تحت. یہ تو اللہ کا لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ لام موٹا نہیں ہوگا. بہرحال بہت اچھا پڑھا آپ نے، ویل ڈن. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ، کیونکہ ہم نے یہ سورہ شروع کر لی ہے، سب کو پریکٹس کا موقع ملے گا، آئندہ ہم اس کو زیادہ زیادہ کریں گے. السلام علیکم. میں دعا پڑھنی ہے جی پلیز دعا پڑھ دیں. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما، آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.